السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی ایک صفت القہار کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم میں سے اکثر لوگ اللہ کے غفور الرحیم ہونے پہ تکیہ کر بیٹھے ہیں اور اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتے۔ تو آج میں رب کے غضب کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار۔ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین، آسمان، شجر، پہاڑ سب کو اپنی انگلی پہ اٹھا کے گھمائے گا اور فرمائے گا آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی کہے گا ایک واحد قہار کی۔ وہ قہر ڈھانے کے موڈ میں ہوگا۔ تو جو شخص رحمان کی صفت القہار کا مطلب سمجھ جائے گا نا، وہ ہمیشہ اس کے قہر سے ڈرتا رہے گا۔ خوف الہی اور عذاب خداوندی سے لرزاں وہ بے چین و بے قرار رہے گا اور خود کو گناہوں سے بچانے کی تڑپ میں ہلکان رہے گا۔ اپنے نفس کے تسلط میں مبتلا گناہگار یہ مت بھولیں کہ رحیم رب کی ایک صفت القہار بھی ہے، اور وہ جس پہ غضبناک ہو نہ صرف اسے صفحہ ہستی سے مٹانے پہ قادر ہے بلکہ دائمی عذاب میں جلانے اور رسوا کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس نے قرآن میں جہاں جہاں اپنی صفت الغفار کا ذکر کیا وہیں وہیں اس نے بتا دیا کہ میں العزیز بھی ہوں، القہار بھی ہوں، میں زبردست بھی ہوں، میں غالب بھی ہوں، میں یکتا بھی ہوں، اور میرا غضب بے شمار ہے۔ وہ قرآن میں کہتا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم۔ بتا دیجئے میرے بندوں کو کہ میں بخشنے والا مہربان ہوں اور میرا عذاب بہت دردناک عذاب ہے۔ جہاں اس نے اپنی صفت غفور الرحیم کا ذکر کیا وہیں پہ اس نے بتا دیا ان عذابی، میرا عذاب بہت شدید ہے، بہت سخت ہے، اس سے بے خوف نہیں ہونا، ہوا العذاب العلیم، وہ دردناک عذاب۔ ان آیات میں دراصل گناہگاروں کو ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ جو گناہ ہوگا ان سے توبہ کر لو، اگر معافی مانگ لی تو رب بہت رحیم ہے، اپنے دامان رحمت میں پناہ دے دے گا، تمہارے گناہوں پہ نہ صرف پردہ ڈالے گا بلکہ اس کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے بھی تمہیں بچا لے گا۔ تمہیں عذاب نہ دے کر تم پر رحم فرمائے گا، مگر اگر تم باز نہ آئے، اپنے گناہوں پہ قائم رہے، تم نے توبہ نہ کی تو اس کا عذاب بہت دردناک ہے، اس جیسا عذاب کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اکثر لوگ الغفار کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ ہم جتنے مرضی گناہ کر لیں، جو مرضی کریں، اللہ معاف کر دے گا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ انہی گناہوں کی زندگی میں ملوث اگر ہمیں موت آ گئی، کیونکہ موت کا تو کسی کو بھی نہیں پتا نا، اگلی سانس کا کسی کو نہیں پتا، زندگی ہے دو جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، جو چل پڑے تو یہ جہاں، جو رک جائے تو وہ جہاں۔ بات تو صرف اتنی سی ہے کہ ان دو جہاں کے درمیان ایک سانس کا ہے فاصلہ، بس یہ سانس ہے کہ اگر چل پڑی تو آپ جی رہے ہیں اور اگر رک گئی تو آپ مر گئے، بس اتنی سی تو بات ہے۔ لیکن لوگ گناہ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں، کہتے اللہ بہت بخشنے والا ہے، انہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، وہ اس کے رحم کی جانب دیکھتے ہیں، وہ اس کے غضب کی جانب نہیں دیکھتے جو ٹھاٹھے مار ہے، جہنم چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، جہنم کہہ رہی ہے اللہ میرا ایک حصہ میرے دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، وہ اس عذاب کو نہیں دیکھتے۔ رحمان نے جہاں صفت غفور کا ذکر کیا وہیں پہ العزیز بھی کندہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میں اللہ سے ڈر نہیں لگتا، اور یہ ڈر کیوں نہیں لگتا؟ دراصل یہ قلب کے سیاہ ہونے، دل کے سخت ہونے، گناہوں کی زیادتی اور خوف خدا ختم ہونے کی نشانی ہے کہ بندے کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جائے، کہ پتھر تو اللہ کے ڈر سے گر پڑے لیکن انسان نہ روئے، اس کی آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے، اسے اپنے رب سے ڈر نہ لگے۔ جبکہ ہمارے اسلاف، ہمارے صحابہ اتنی زیادہ نیکیاں کرنے کے باوجود ڈرا کرتے تھے۔ سیدنا عمر کا قول ہے کہ اگر مجھے بتا دیا جائے کہ ساری دنیا جنت میں جا رہی ہے، اکیلا بندہ جہنمی ہے، تو میں یہ گمان کروں گا کہ وہ آخری بندہ میں ہی ہوں۔ حالانکہ نیکیاں اتنی زیادہ تھیں، انہیں منافقت سے خوف آتا تھا، انہیں رب کے عذاب سے ڈر لگتا تھا۔ سیدنا عمر کا یہ حال ہے کہ فوت ہوتے ہوئے بیٹا گود میں اٹھا رہا تو کہتے مجھے زمین پہ ڈال دو،
اگر تیرے بابا کو تیرے رب نے نہ بخشا تو تیرے بابا کی تو عمر بھر کی نیکیاں ضائع ہو گئی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو رہے ہیں. سیدہ عائشہ کہتی ہیں بابا نیا کفن کیوں نہیں بنوا رہے, پرانا کفن کیوں اپنے لیے رکھ رہے ہیں؟ اگر میرے رب نے مجھے معاف کر دیا تو یہی کفن میرے لیے جنتی لباس میں تبدیل ہو جائے گا, اگر اس نے معاف نہ کیا تو مجھے نیا لباس پہن کے کیا ملے گا. یہ خوف تھا ان لوگوں کا. تو بندے کو امید اور خوف کے درمیان رہنا چاہیے. اللہ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں سے بے باک نہیں ہونا چاہیے, عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اس کا عذاب بہت شدید اور بہت دردناک ہے. اگر مومن جان لینا کہ اللہ کا عذاب کتنا رسوا کن ہے, کس قدر اذیت ناک ہے, تو وہ کبھی بھی چین سے, امن سے, اطمینان سے نہ بیٹھے. وہ ہر وقت جہنم سے لرزہ بر اندام رہے. جان لیجئے جہنم جیتا جاگتا عذاب ہے, وہ خوفناک ترین عذاب ہے. وہ چیخ رہی ہے, وہ چنگھاڑ رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے حل من مزید, حل من مزید, اللہ اور ہے اور دے. وہ 3 دھوؤں والی آگ اپنے شکاری کے گھات میں وہ پکڑے گی جا کے. وہ ذلت والا عذاب ہے. وہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی, صرف اذیت ہوگی. جب کھالیں بھسم ہو جائیں گی تو نئی کھالیں دے کر نئے سرے سے عذاب ہوگا. وہاں نہ صرف چیخ و پکار ہوگی بلکہ دردناک آوازیں بھی ہوں گی, جلنے کا عذاب بھی ہوگا, لہو اور پیپ بھی ہوگا, تھور بھی کھلایا جائے گا. ہائے وہاں لمحہ گزارنا محال ہوگا, کوئی فریاد رسی نہیں ہوگی, دائمی اور مسلسل عذاب. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا. یا اللہ اس عذاب سے بچا لینا. ان عذابہا کان غراما, تیرا عذاب لپٹ جانے والا, چپک جانے والا, رسوا کرنے والا ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما, تیری جہنم بہت بری جگہ ہے, بہت برا ٹھہرنے کی جگہ. ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, اللہ عذاب جہنم سے بچا لے. وہ معمولی عذاب نہیں ہے, وہ بہت بہت برا عذاب. جب گناہ ہو جائے نا تو ذرا معمولی سی انگلی جلا کے دیکھیں اور پوچھیں خود سے, کیا یہ دنیاوی آگ برداشت ہو رہی ہے؟ اور جہنم کی آگ اس سے 70 گنا تیز ہے, جو چہروں کو بھون ڈالے گی, جو جھلسا مارے گی, جو رسوا کر دے گی. اور جہنم کا سب سے کم عذاب یہ ہے کہ پاؤں میں جوتے پہنائے جائیں گے جس سے دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی پکتی ہے. تو سوچیں پھر سب سے زیادہ عذاب کیا ہوگا. وہاں ایک لمحہ گزارنا آسان نہیں ہے. ابھی توبہ کر لیجئے, جانے کب یہ مہلت ختم ہو جائے, کیونکہ اگلی سانس کا بھروسہ نہیں ہے. بہت رسوا کن عذاب ہے. اور اللہ القہار ہے, وہ قہر ڈھانے والا ہے, وہ نہیں بخشے گا. جس پہ اپنی رحمت کرے اسے وہ معاف کر دے گا, اور جسے اس نے پکڑ لیا وہ تو رسوا ہو گیا, وہ تو برباد ہو گیا. یا اللہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھنا ہمیشہ. ہم تیرا عذاب جھیلنے کے قابل نہیں, اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لینا. اچھا اب میں آپ کو چند گناہ عظیم بتا رہی ہوں جن پہ توبہ لازم ہے, ورنہ جہنم کا شدید عذاب. ان میں سب سے پہلے ہے کفر و شرک. قرآن سے دلیل دوں گی. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا, جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت شدید عذاب ہے. دوسرا گناہ ہے جھوٹ اور تکبر. جھوٹ کبیرہ گناہ ہے, اور تکبر. ان دونوں گناہوں کے بارے میں اللہ نے نہ صرف دنیا میں لعنت کی بلکہ آخرت میں بھی فرمایا, أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ, جھوٹوں اور متکبروں کے لیے کیا جہنم کافی نہیں. تیسرا گناہ منافقت. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم, جن کے دل میں منافقت کی بیماری ہوگی اللہ ان کی بیماری کو زیادہ کر دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب. نمبر 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا.
کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں کہ جب رب کا حکم آ گیا اور رسول آ گیا نہ مانے تو ہم نے شدید حساب لیا اور اپنا عذاب دیا رسوا کن۔ 5واں گناہ اللہ سے دعا نہ مانگنا۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ تمہارے رب نے کہا مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا۔ جو لوگ مجھے پکارنے سے تکبر کرتے ہیں، میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، میں انہیں جہنم میں رسوا کر کے داخل کروں۔ 6واں گناہ مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کرنا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ جو کوئی جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اللہ کا غضب، لعنت اور اس کے لیے عذاب عظیمہ تیار کیا گیا، بڑا عذاب تیار کیا گیا۔ تو ان گناہوں پہ عذاب ہے۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو، جن میں سب سے پہلے شرک ہے، دوسرے نمبر پہ جادو، تیسرے نمبر پہ ناحق کسی کو قتل کرنا، چوتھے نمبر پہ سود کھانا، 5ویں نمبر پہ یتیم کا مال کھانا، 6 نمبر پہ میدان جنگ سے بھاگنا، 7ویں نمبر پہ بھولی بھالی عورتوں پہ الزام لگانا۔ اور یقین مانے 2 برائیوں میں ہم ملوث ہیں۔ ہم یہ جو لون لیتے ہیں موبائل پہ، یہ سود کی ایک قسم ہے کہ آپ لیتے ہوئے تھوڑا لیتے ہیں قرضہ اور دیتے ہوئے آپ زیادہ واپس کرتے ہیں۔ ہم بھولی بھالی عورتوں پہ الزام میں ملوث ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم اسکینڈل بنا دیتے ہیں، فلاں کا فلاں سے افیئر ہے، جو بات ہم جانتے بھی نہیں ہیں وہی بات ہم کر دیتے ہیں۔ ہماری اکثریت جادو میں مبتلا ہے۔ بچیں ان سب چیزوں سے، یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اکبر الکبائر بھی بتائے ہیں جو کہ کبیرہ گناہوں سے بھی بڑے گناہ، اور وہ ہیں ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، زنا، چوری، چغلی، لعنت، غیبت، فساد، بے حیائی، شراب، لواطت، ناپ تول میں کمی، حقوق العباد میں کمی۔ یہ بڑے گناہ ہیں، ان سے بچیے۔ اگر آپ بڑے گناہوں سے بچیں تو چھوٹے گناہ اللہ خود معاف کر دے گا، اور چھوٹے گناہ کو بھی معمولی نہ جانیے، کیونکہ گناہ بڑھتے بڑھتے ایک ڈھیر بن جاتے ہیں اور پھر جہنم میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور رحمان کی صفت القہار، یہ معمولی صفت نہیں ہے، اس کا عذاب معمولی نہیں ہے۔ تو ہر پل اس کے عذاب سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے دل میں خوف الہی پیدا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے دل میں اپنا خوف ڈال دے، اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔